নন মুসলিম মারার পরে ইন্নালিল্লাহ পড়াটা সম্পর্কিত। یہ کون سی زبان ہے بھائی؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا ہمیں. নন মুসলিম মারা গেলে তাদের জন্য ইন্নালিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়া कैसे है? मुझे अगर कोई हिंदी नहीं नॉन आता मुस्लिम कि अगर कोई नॉन मुस्लिम अगर कोई गैर मुस्लिम फौत हो जाता है तो क्या उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा सकता है? اچھا اچھا، اگر کوئی غیر مسلم فوت ہو جائے تو انا للہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کا مالک، سب کا خالق اللہ ہی ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں میں کہ وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ نہیں یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے ہاں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے. اور کن پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے؟ مؤمنین کا تذکرہ چل رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں جن کا تم احساس نہیں کرتے. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں کچھ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مال و جائیداد کی کمی کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے. اور جب ان لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب ایک مسلمان کے لیے مصیبت، جو حقیقی مصیبت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا امتحان ہو. اور اس کا امتحان کس طریقے سے ہے کہ جب اس کا کوئی اپنا کوئی قریبی رشتہ دار جو مسلمان ہے اس کی موت ہو جائے، تو اس کے یہاں کوئی حادثہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. اب ایک غیر مسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے اوپر قرآن کریم کی اس نص کے مطابق لا انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جائے گا، اگرچہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے اور اس کو بھی لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. لیکن چونکہ یہ باعث تسلی الفاظ ہیں لہٰذا یہ صرف مسلمان کی موت کے اوپر پڑھے جائیں گے. عارف الرحمان بھائی آئی کوٹا جی آئی کوٹا اچھا تھینک یو عامر بھائی، یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جب کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو عامر بھائی کو کیسے سمجھ عامر بھائی کو کیسے آئی؟ جی یہ بتا دیں یار. نجومی ہے، نجوم ستارے پڑھ لیتے ہیں. نہ ملیالم ریلا یہ زبان ملیالم تھی، یہ بنگلہ تھی. ساؤتھ نہیں، وہ ساؤتھ سے تھے جہاں پر تلگو، کرناڈا تھوڑی سی ملتی جلتی ہیں، تامل اور ملیالم تو تھوڑی سی ملتی جلتی ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ میں ٹھہرا انڈین اوریجنل اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور آپ کو آ رہی ہے نا. آپ کے یہاں وہ علاقہ، اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو ہے کلچرل کنیکشن بہت ہے. جی جی واقفیت بہت زیادہ ہے. عامر بھائی کی واقفیت بہت زیادہ. نہیں اللہ معاف فرمائے. بس وہ آر اسی لیے بنائی تھی نا. اچھا جی، اب ہمارے ساتھ ہیں عبداللہ انڈین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو عامر بھائی آپ کو بنگالی کیسے آتی ہے؟ مجھے بنگالی نہیں آتی یار. کس نے کیا آپ نے آتی ہے؟ سمجھا کہ یہ انہوں نے تو بنگالی بات کیا تھا، میں دیکھا مفتی صاحب تو بالکل بتا رہے تھے کہ وہ الگ سے لینگویج ہے. آپ کو سمجھ آ گیا، مطلب میں تو شوق ہو گیا. عامر بھائی کو کیسے سمجھ آیا؟ مطلب پورا بنگالی میں بات کیا، ایک بھی ورڈ انہوں نے اردو کا یوز نہیں کیا. بس آ جاتی ہے. آپ بھی بنگال کے ہیں کیا؟ وارڈ بولا آپ نے. جی 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 ہاں میں کہتا تو سمجھ میں آ گیا. میں بس دیکھ لیا نا، بس آ جاتی ہے سمجھ یار. زبان سے دیکھیں، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، زبانوں میں کیا ہے، زبان تو سمجھ آ جاتی ہے نا. بنگالی کا کافی بڑا تعداد ہے، الحمدللہ کام بھی کر رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. مفتی صاحب جی مفتی صاحب میرا 2 مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے، پوچھ لو؟ ایک پوچھ لیں. ایک چلے گا بھائی. کافی امپورٹنٹ تھا، دوسرا بھی. پہلا تو پوچھے جلدی سے. اچھا چلے، نہیں میں اس لیے بعد میں وہ نکال دیتے، آپ لوگ سنتے نہیں. چلے یہ پہلے لکھوا رہے ہیں بھائی.
اچھا یہ انشورنس مفتی صاحب انشورنس حلال ہے یا حرام ہے؟ کون سا والا؟ یہ جو کار وغیرہ ہیلتھ کا ہو گیا. آپ میں نے سنا آپ ایک بار کسی اسٹریم پہ لائف انشورنس کے بارے میں کہہ رہے تھے حرام ہے، تو اس لیے میں لائف پوچھ رہا ہوں. کے علاوہ باقی سارے انشورنس جائز ہیں. اچھا اور دوسرا اچھا یہ میں اس لیے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیوں حرام ہے، تو تھوڑا سا مجھے مل جاتا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے یہ پوچھا. قمار اور گیمبلنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس لیے. اچھا چلے میں سمجھ گیا. اور دوسرا تھوڑا یہ تھا کہ ایک قبرستان ہے مان لیجئے سٹی کے اوپر، تو اس پہ جگہ کافی کم ہے، تو اب کیا اس قبرستان کے اوپر کوئی مارکیٹ وغیرہ بنا سکتے پلر اٹھا کے؟ یہ آپ سوال کسی دارالفتہ سے معلوم کر لیں. میں یہی کہنے لگا تھا حضرت کہ جو فقہی سوالات ہیں وہ چونکہ ہماری آڈینس بھی اس طریقے کا سوالات جاننا چاہتی ہے اور ہمارا فوکس بھی یہ ہے، تو حضرت سے اسی طرح کے سوالات کیے جائیں جو اشکالات سے تعلق رکھتے ہیں اسلام کے بیرونی خارجی. جی چلے جی عبداللہ بھائی صحیح بہت ہو شکریہ. جی گیا. بہت شکریہ آپ سب کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اب ہمارے ساتھ ہیں محمد مختار. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک کوشچن تھا، جیسے کہ نارملی کیونکہ آئی ڈونٹ نو میرے ساتھ او سی ڈی ہے یا پھر کیا، مجھے بہت زیادہ عجیب سے مطلب انٹروسیو تھاٹس آتی ہیں. اب انٹروسیو تھاٹس کی وجہ سے میں ڈپریس ہو جاتا ہوں، حالانکہ میں الحمدللہ ریشنلی کنونسڈ ہوں، لیکن پھر بھی میرے پاس بہت زیادہ انٹروسیو تھاٹس آتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہی میں نماز پہ فوکس جب کر رہا ہوتا ہوں، نماز میں مستقل مطلب انہیں سے لڑ رہا ہوتا ہوں. تو ایک قسم سے ایک فیز کبھی آتا رہتا ہے کہ اس میں ڈپریشن میں چل جاتا ہوں اور مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہوتا. ایمان ایسا لگتا ہے بالکل لو ہو جاتا ہے میرا. تو مطلب کچھ اگر نماز کی پابندی آپ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اور قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ ہاں قرآن میں کم پڑھتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو دل میں ایک اضطرابی کیفیت ہے، یہ ذکر کے اضافے سے اس اضطرابی کیفیت سے بچا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے کہ یہ آیت 18ویں پارے میں بلکہ 17ویں پارے کے آخر میں ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو ڈپریسڈ بنا دے گا. ظنکا کا لفظ استعمال ہوا ہے، ظنکا 18ویں پارے کے آخر میں. تو سر میں بس ایک چیز میں اپنی بات رک جائیے، میں اپنی بات مکمل کر لوں. تو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ جس لیول کے اوپر بھی خدا کا ذکر کر رہے ہوں، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ ایک صفحہ پڑھتے ہیں قرآن کریم کا، تو آپ اس کو بڑھا کر 2 صفحے 4 صفحے 5 صفحے کر دیں، تو ذکر اللہ کی جو تعداد ہے وہ آپ بڑھا دیں تو انشاءاللہ اس کے اندر کمی ہو جائے گی. لیکن میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ بیماری ہے، اور اس بیماری کا روحانی علاج بھی ضروری ہے اور جو ایک عام علاج ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہے. تو دونوں طرح کے علاج اس کے ضروری ہیں. تو دونوں جب آپ معالجے کریں گے تو انشاءاللہ آپ اس کیفیت سے نکل جائیں گے. لیکن ایز لانگ ایز آپ اس کیفیت میں مبتلا ہیں تو آپ کو بے فکر رہیے، آپ کا ایمان کہیں نہیں جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. بٹ سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے الحمدللہ باقی چیزوں پہ کوئی ڈپریشن نہیں ہوتا، کہ بھلے سے مجھے الحمدللہ کہ کوئی بیماری ہو جائے تو اللہ کے فضل سے مجھے اتنا ہوتا ہے کہ واٹ ایور ہیپنس اٹ ہیپنس بیکاز آف دا ول آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. مجھے بس اس بات پہ آتا ہے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت زیادہ غلط وہ آتے رہتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے، مجھے آرگومنٹس بھی پتہ ہے کہ ان کے خلاف کیا ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مطلب عجیب سا ہوتا ہے. آپ خود تو نہیں لا رہے ہیں نا، وہ خود ہی خیالات آ رہے ہیں نا. تو جو خیالات خود ہی آ رہے ہیں اس کا انسان سے اس پر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہ خیالات آئے چلے گئے، اس سے آپ بے فکر رہیں. چلیں تھینک یو سو مچ. جی بہت شکریہ. جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، حضرت سیدھی سی بات ہے. بالکل یہی بات. السلام علیکم ذیشان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں مفتی صاحب، میرا یہ سوال تھا کہ جیسا ہم لوگ ہیں، آپ
मिडिल क्लास है, कुछ अपर क्लास है, कुछ लोअर क्लास है। तो उसमें कुछ लोग जैसा कोई मजदूरी करते हैं या कोई किसी कारखाने में काम को है, तो कभी कभार वो लोग उनके बेसिक नीड्स पूरे नहीं होते, मतलब उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती। तो जैसा आदमी की अब मेरी खाने की ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तो फिर मैं आगे ज़रूरत क्या है कि मेरा जो गाड़ी वगैरह है या घर है, ये चीज़ हम जाऊँगा। उसके बाद आदमी स्पिरिचुअलिटी यानी मज़हब वगैरह ये चीज़ों पे ध्यान देता है। तो जो लोग एकदम बेसिक लेवल पे है, उनके बारे में क्या है? आप क्या समझते हैं कि जो आदमी अपर क्लास है, मिडिल क्लास नहीं है, और जिसकी जो बुनियादी तमाम ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, अब वो फ़ौरन स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान देने लगता है? नहीं, मतलब कुछ लोग, मैं एक महीना भर से गौर कर रहा कि जो कंस्ट्रक्शन साइट पे वगैरह कुछ लोग रहते हैं, उनका मतलब उनके बेसिक ज़रूरतों से लड़ रहे हैं, मतलब वो लोग। हर आदमी जिस चीज़ को अपनी ज़रूरत समझता है ना, वो उसको अपनी बेसिक नीड ही समझता है। मिसाल के तौर पर एक सरमायादार है, एक कैपिटलिस्ट है, तो और बड़ी-बड़ी कंपनियों का वो मालिक है, तो उसकी जो बुनियादी ज़रूरत है ना, वो ये है कि उसका किला नुमा मकान हर दुनिया के बड़े-बड़े शहरों में हो। वो जहाँ है उसका एक मेंशन लॉस एंजेलिस में हो, तो दूसरा न्यूयॉर्क में, तो तीसरा लंदन में हो। तो उसकी ये बुनियादी ज़रूरत है, और वो ये चाहता है कि मैं अपनी इस बुनियादी ज़रूरत को हमेशा अपना जो मेरा लाइफ़स्टाइल बन चुका है, मैं प्राइवेट जेट में सफ़र करता हूँ, तो मेरी ये बुनियादी ज़रूरत बाकी रहे, और उसके लिए वो दिन-रात मेहनत करता है। तो क्या उसके लिए ये एक्सक्यूज़ है कि चूँकि वो दिन-रात अपने उस लाइफ़स्टाइल को बचाने के लिए कि जिसको वो बुनियादी ज़रूरत समझ रहा है, वो खुदा पर तवज्जो नहीं दे रहा है, उसकी इबादतों के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा है, लिहाज़ा उसका तवज्जो ना देना बिल्कुल दुरुस्त है? ऐसा नहीं है। एक आम मज़दूर आदमी के जो 2 वक़्त की रोटी कमाने के लिए और हासिल करने के लिए भाग-दौड़ करता है, तो वो भी इस यानी इबादतों से उसको कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। उसकी वजह ये है कि इबादतों के अंदर यानी उसका जो ये मेहनत करना है, जो पसीना बहाना है, अगर वो अपनी नीयत दुरुस्त कर ले कि मैं ये अपनी औलाद को और अपने बीवी-बच्चों को पालने के लिए कर रहा हूँ, तो यही इबादत है। लेकिन साथ में जो फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ मुझसे एक जगह रोकना चाहूँगा। उसमें मतलब मैं मुसलमानों के हिसाब से नहीं बोल रहा, जो गैर मुसलमान है, मतलब कोई ओके, हिंदू, अब हमारे यहाँ तो इंडिया में हिंदू वगैरह है या ठीक है। दूसरे भी कोई है, तो हुँ, वो लोगों को देखता हूँ, तो मतलब कभी-कभार ऐसा लगता है कि अगर ये लोग अगर ऐसी दुनिया से चले गए, अब अपने को अपन तो अपना क्लेम नहीं कर सकते, अल्लाह के फज़ल से अपन जन्नत में जाएँगे, पर वो लोग को देखते तो इनकी ज़िंदगी यहाँ पे भी मतलब परेशानी में दिख रही है, और अगर ये ऐसे ही बगैर ईमान के चले गए, तो उनकी हुँ। लाइफ आफ्टर डेथ भी वैसे ही हो जाएंगी। कभी-कभार वो चीज़ सताती। ठीक है, तो क्या ऐसे लोग जो इतने इस लो लेवल के ऊपर ज़िंदगी गुज़ारते हैं और जिनके पास कोई तालीम वग़ैरह नहीं होती है, क्या अल्लाह ताला ने उनकी अक़ल को सल्ब कर लिया है या अक़ल उनके पास है? और अक़ल से मुराद यहाँ साइंटिस्ट की अक़ल नहीं है, बल्कि एक कॉमन सेंसिकल जो चीज़ें होती हैं। क्या वो समझने की उनके अंदर सलाहियत है या नहीं है? हाँ, वो तो है। वो है। दीन का पैगाम अगर उन तक पहुँचा हो, चाहे सराहतन पहुँचा हो या इशारतन पहुँचा हो, डायरेक्टली पहुँचा हो कि इनडायरेक्टली पहुँचा हो, अगर दीन का पैगाम उन तक पहुँचा है और उन्होंने उसके ऊपर गौर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये चूज़ किया कि हमें इस पर गौर नहीं करना है, हमें अपने ही उस आबा व अजदाद से जो हमें विरसे में उल्टी-सीधी हरकतें मिली हैं, हमें उन्हीं के ऊपर चलना है। तो अगर उनकी ज़िंदगी के मरने के बाद भी उनकी ज़िंदगी मज़ीद ख़राब हो रही है और जहन्नम में जल रहे हैं, तो उसके ज़िम्मेदार तो वो खुद है ना। अकल तो उनको उतनी ही मिली है कि जिसकी बुनियाद पर वो आसानी के साथ गौर कर सकते हैं कि उनका एक मालिक होना चाहिए, एक खालिक होना चाहिए और एक पालनहार होना चाहिए, और ज़िंदगी के बाद फिर कोई दूसरी ज़िंदगी भी होनी चाहिए कि जहाँ इंसाफ की अदालत कायम हो। ये तो हर एक इंसान समझ सकता है। हाँ, और एक छोटा-सा सवाल था कि जो बच्चे पैदा होते हैं, मतलब अपने यहाँ पे तो अपना अपना ईमान ये है कि जो बच्चा पैदा हो तो मुसलमान पैदा होता है। तो वो बच्चा जैसे आगे बढ़ता है, अब मेरे माँ-बाप मुसलमान हैं, तो वो मेरी इस्लाम के हिसाब से परवरिश करेंगे, और कोई गैर के है तो वो उसके हिसाब से परवरिश करेंगे। अब मेरे मन में कोई छोटा-सा सवाल आता है, तो मैं किसी मौलाना से या माँ-बाप से पूछ के मेरा सॉल्व हो जाएगा। पर वही कोई हिंदू बच्चा है, तो उसके माँ-बाप से पूछता है, तो वो उसके माँ-बाप उस तरीके से उसको जस्टिफिकेशन देते। मतलब समझो अपने पास पूछे कि अल्लाह कितने एक है, तो वो क्या बोलते हैं, झाड़ भी भगवान है, नाक भी भगवान है, ये सब चीज़ें बोलते। तो अगर वो भी समझ ले कि भाई यही यही हकीकत है। ठीक। ये बड़ा अहम सवाल है और मैं थोड़ा-सा तफ़सील में इसको बताऊँगा इंशाअल्लाह। और वो ये है कि आपने कहा कि हम लोगों का ये ईमान है कि हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है। ये असल में एक हदीस का तर्जुमा कर दिया जाता है, और वो हदीस का जो तर्जुमा है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तर्जुमा नहीं है। हदीस है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फ़ितरा, कि हर बच्चा फ़ितरत
ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین اس کو یا تو یہود بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ دراصل حدیث ہے. اب فطرت سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ فطرت سے مراد اسلام ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک لوز ٹرانسلیشن ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ فطرت کیا ہے؟ فطرت 4 کوالٹیز کے مجموعے کا نام ہے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ 4 کوالٹیز میں سے چاروں کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ چاروں درست نہیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کی جو فطرت ہے وہ ڈسٹورٹ ہو گئی ہے یا فطرت کو بلاک کر دیا گیا ہے. وہ 4 کوالٹیز کیا ہیں؟ پہلی کوالٹی ہے طہارت یعنی پاکی. دوسری کوالٹی ہے سبمیشن جس کو ہم اخبات عربی میں بولتے ہیں. تیسری کوالٹی ہے سماحت جس کو ہم انگریزی میں جنراسٹی بولتے ہیں. اور چوتھی کوالٹی ہے عدل یعنی انصاف. یہ 4 کوالٹیز ہیں، اور یہ 4 کی 4 کوالٹیز تمام کے تمام انسانوں کے اندر، چاہے وہ دنیا میں کہیں پیدا ہو اور کسی زمانے میں پیدا ہو، پائی جاتی ہیں. آپ مجھے کوئی ایک ایسا آدمی بتائیں، چاہے اس کا دن رات کام جو ہے سیور لائن کے اندر کام کرنا ہو، گٹر کام میں کام کرنا ہو، لیکن اس سے آپ پوچھیں پاکی اچھی چیز ہے، پاک صاف رہنا اچھا ہے، تو یہ کہے گا بالکل بہت اچھا ہے. تو ہر آدمی پاکی کو پسند کرتا ہے، پہلی بات. دوسری بات، آپ کسی سے پوچھیں کہ کیا اچھی چیز ہے، یعنی کسی دوسری ہائر اتھارٹی کے سامنے سبمٹ کرنا. ہر آدمی سبمیشن کے اندر بلیو کرتا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی نظام میں رہیں، کسی قبیلے کے تحت رہیں، کسی جنگل نظام میں رہیں، کسی ملک میں رہیں، کسی ڈیموکریسی میں رہیں، کنگڈم میں رہیں، آپ کسی نہ کسی نظام کے تابع ہیں. کچھ نہیں تو آپ اپنے گھر کے بنائے ہوئے نظام کے تابع ہیں. تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ نیچرلی کیاس کو پسند نہیں کرتا ہے. سبمیشن دوسری کوالٹی ہے جو سارے انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے. تیسری کوالٹی ہے جنراسٹی. جنراسٹی کا مطلب یہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی مالی مدد کی، بلکہ آپ کے دل کے اندر جو دوسروں کے لیے ہمدردی کے احساسات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی جنراسٹی کے اندر آتے ہیں. آپ مثلا کوئی فوٹو دیکھتے ہیں کہ جس میں کسی انسان کو بہت، یا کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کوئی آدمی بری طریقے سے اس کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کا ایک ہاتھ پیر اس کا کاٹ کر اس کو قتل کیا جا رہا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے. آپ اس کا یعنی دل کے اوپر اس کا اصل لے لیتے ہیں کہ یار کس طریقے سے اس آدمی کو مارا گیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دراصل جنراسٹی ہے، جس کا یہ لوز ٹرانسلیشن ہے. اصل اس کا عربی ترجمہ ہے سماحہ. اور عدل، مجھے بتائیے کہ اگر آپ ہٹلر کے پاس پہنچ جائیں اور آپ اس سے پوچھیں کہ مسٹر ہٹلر آپ عدل کے بارے میں کیا کہتے ہیں، انصاف کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ یہ کہے گا کہ انصاف بہت زبردست چیز ہے، ہر معاشرے کے اندر انصاف ہونا چاہیے. اسی انصاف کو تو قائم رکھنے کے لیے میں نے اتنے سارے یہودیوں کو مارا. تو ہر آدمی انصاف کو پسند کرتا ہے. یہ 4 چیزیں ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان چاروں کے مجموعے کو فطرت کہتے ہیں. ہر انسان اس فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. اگر یہ چاروں چیزیں اپنی جگہ ہوں، ایک انسان مکمل انصاف پرور ہو، ایک انسان مکمل سماحت اس کے اندر یعنی جنراسٹی ہو، اس معنی میں جو میں نے بیان کیا، ہر انسان کے اندر اگر یعنی سبمیشن کا احساس ہو کہ مجھے اپنی ہائر اور دین ہائیسٹ اتھارٹی کے سامنے سبمٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، اور ہر انسان کے اندر ظاہری اور باطنی پاکی ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کے اندر سانس لے لے. اس کا مسلمان ہونا طے ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ دین فطرت کے اوپر پیدا ہونے کے باوجود فطرت کی اس آواز کے اوپر لبیک نہیں کہتے. وہ کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 چیزیں اس فطرت کو ڈسٹورٹ کر سکتی ہیں، اس فطرت کو بلاک کر سکتی ہیں. پہلی چیز ہے حجاب نفس، دوسری چیز ہے حجاب دنیا، تیسری چیز ہے حجاب سوء فہم. حجاب نفس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کے اتنے تابع ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی سپریم اتھارٹی کے سامنے سبمٹ کرنا نہیں چاہتے. ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلنا نہیں چاہتے، بلکہ اپنے نفس کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہماری فطرت جو ہے وہ ڈسٹورٹ ہو جائے گی. دوسری چیز ہے حجاب دنیا. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ یار لوگ خوب کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، پی رہے ہیں، زبردست ان کی زندگی ہے، اور جناب ان کی زندگی کے اندر گرل فرینڈز ہیں، فلاں ہیں، ڈرگز وغیرہ ساری چیزیں. تو ایک عام آدمی اس سے متاثر ہو جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ یار میں بھی اسی طریقے کی زندگی گزاروں. تو یہ جو دنیا ہے، اس دنیا نے اس کی فطرت کو بلاک کر دیا. اسی کو حجاب دنیا کہا جاتا ہے. اور تیسری چیز ہے حجاب سوء فہم یعنی مس انڈرسٹینڈنگ یا فالس انڈرسٹینڈنگ. فالس انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مثلا کسی گروجی کو دیکھا اور دیکھا کہ جی گروجی نے جو ہے بڑا کوئی عجیب سا کارنامہ انجام دیا ہے، لہٰذا گروجی کی عبادت ہوگی. تو آپ سمجھے کہ خدا کی جو صفات ہیں وہ گروجی کے اندر ہیں، لہٰذا جس طرح خدا کی عبادت ہونی چاہیے گروجی کی بھی عبادت شروع کر دی. یہ ہے فالس انڈرسٹینڈنگ. تو بہت سے لوگ، بڑی تعداد میں جو لوگ مشرک بنتے ہیں، وہ اس فالس مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بنتے ہیں. تو اگر ایک انسان میں حجاب نفس نہ ہو، حجاب دنیا نہ ہو، حجاب سوء فہم نہ ہو،
اور وہ چاروں کی چاروں جو کوالٹیز جو فطرت کی بنیاد ہیں وہ مکمل طریقے سے اس کے اندر موجود ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کر لے. یہ فطرت ہے. شکریہ مفتی صاحب, شکریہ مفتی صاحب, بہت زیادہ چیزیں کلیئر ہو گئی. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. حضرت یہ جو آپ نے کہا ہے کلیئرٹی کے ساتھ کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فطرت کی چیزیں, تو ابھی یہ ریسنٹلی کنفرمیشن ماشاءاللہ آ رہی ہے. اینڈریو ٹیٹ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے حضرت کہ اس نے کہا ہے کہ جو بندہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہو اور شیطان کے خلاف ہو اس کو کنورٹ ہوئے بغیر چارے آپشن ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ اسلام میں واپس آئے. بالکل بالکل. مجھے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اینڈریو ٹیٹ کے اسلام قبول کرنے پر بہرحال خوشی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک عام شخصیت نہیں ہے, بہت بڑا انفلوئنسر ہے. تو میں نے ٹویٹر کے اوپر بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ بھائی ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں, اس نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے اور پہلے سے اصل میں اس کے امکانات تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو فطرت ہے نا وہ ابل کر آ رہی تھی. وہ اپنے بیانات کے اندر اس نے اسلام کی تعریف کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, مسلمانوں کا جو رویہ اوور آل ہے اس کی تعریف کی. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. آئی نو کہ بہت سے لوگ اس کو ایک الگ سی کلپ بنا لیں گے, لیکن اگر کانٹیکسٹ کو سامنے رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ الگ سے کلپ کی بنیاد پر صرف اس چیز کو سمجھنا جو الگ کلپ میں نظر آ رہی ہے ناانصافی ہوگی. وہ یہ ہے کہ ایک موقع پر اینڈریو ٹیٹ نے ایک بات کہی تھی, وہ یہ عیسائیوں اور مسلمانوں کا اس نے موازنہ کیا تھا. وہ یہ کہا تھا کہ عیسائی اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں کہ اگر جیزس کی نافرمانی کی جائے, توہین کی جائے, بلاسفیمی کی جائے تو اگلا عیسائی جو ہے وہ ہنستا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ کرتے رہو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بلاسفیمی. وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ٹی شرٹ کے اوپر گے لکھے گا اور وہ آرام سے مارکیٹ گھوم کر آ جائے گا. کوئی عیسائی اس کو یہ نہیں کہنے والا کہ تو نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بلاسفیمی کیسے کی, جبکہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتے ہیں یا سن آف گاڈ سمجھتے ہیں. پھر آگے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یہی کام کسی مسلم سوسائٹی کے اندر کوئی غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دے تو اس کا زندہ واپس آنا مشکل ہے گھر پر. ٹھیک ہے, یہ بات اس نے کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو غیرت اور محبت ہے اپنے رسول کے تئیں وہ عیسائیوں کے اندر نہیں ہے. اب ہم اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں کہ عام مسلمان قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. ظاہر ہے کہ اس چیز کا تعلق جو ہے وہ حکومت سے, میں بارہا اس چیز کو کہتا ہوں, لیکن کم سے کم اس سے یہ بات ضرور ثابت ہوئی کہ جو محبت اور جو غیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر ہے وہ کسی دوسرے دین کے اندر نہیں ہے. اور یہی چیز مسلمانوں کی سچائی کی بھی دلیل ہے کہ وہ اتنے زیادہ غیرت مند ہوتے ہیں. ایک آدمی کی بیٹی نہیں ہے, اب اس کو اپنی بیٹی کے لیے کیا غیرت, چونکہ بیٹی ہے ہی نہیں. بھائی کسی کی اگر بیوی نہیں ہے تو بیوی کے تعلق سے غیرت کے جذبات جاگیں گے کہاں؟ بیوی اور بیٹی ہوگی تو غیرت کے جذبات جاگیں گے نا. تو غیرت ہوتی ہی وہاں پر ہے کہ جہاں سچائی ہو, جہاں سچائی نہیں ہوتی وہاں غیرت نہیں ہوتی. زبردست یہ چیز اس نے جو کہی, یہ آخر کے جملے تو میرے ہیں غیرت والے, لیکن یہ جو بات اس نے کہی کہ مسلمانوں کے بیہیویئر کے تعلق سے اس نے اس چیز کو قابل تعریف قرار دیا. اور مجھے وہاں اندازہ ہوا کہ بھائی اس کی تو فطرت جو ہے نا وہ ابل کر واپس آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ کسی وقت اسلام قبول کر لے اور اللہ کا کرنا ایسا ہی ہوا الحمدللہ. اور ماشاءاللہ میں علی بھائی سے پہلے آپ آگے بڑھے, میں ایک دو باتیں یہاں حضرت نے جو کی, حضرت پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ یہ باتیں واقعی اس نے نان مسلم کی حیثیت سے کہیں تھیں ایک پوڈ کاسٹ کے اندر, یعنی اس وقت مسلمان نہیں تھا. ایک تو یہ چیز. دوسرا اس نے ایک جملہ بولا جو ویسٹ کو بہت کھٹکتا ہے, اور خاص طور پر یہ جو دیسی لنڈے کے لبرلز ہیں ان کو بہت کھٹکتا ہے. وہ ہے اس نے جس چیز کو اپریشیٹ کیا, اس نے کہا مجھے اسلام کا جو واریر ایسپیکٹ ہے نا, ڈیفینس, سروائیول, کہ یہ اپنے پوائنٹ آف ویو کے لیے اٹھتے ہیں, واریر ایسپیکٹ کو خاص طور پہ, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح کا ہے, اس کی پرسنالٹی بھی ایسی ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اسلام کی ہر چیز کے اندر حسن ہے, جس کو ویسٹ نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ کو ملائن کرنے کی یا ڈی مین کرنے کی کوشش کی, وہ چیز آج بھی ویسٹرن یورپینز جو ہیں ان کو اپیل کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہی ایک آئیڈیالوجی کے بقا کے لیے بھی چیز ضروری ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. بہت شکریہ. جی, ایک اس اینڈریو ٹیٹ کے تعلق سے ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا, اور میں ایک شاید آپ لوگوں تک یہ بات پہنچی ہو لیکن میں پھر بھی آن ریکارڈ اس کو کہنا چاہوں گا. اور وہ ایک ٹویٹ ہے, لیکن اتفاق سے یا فیس بک پہ پوسٹ ہے, لیکن میں اس تک نہیں پہنچ سکا ہوں ابھی تک. کوئی لڑکی ہے آمینہ, اور اس کا جو ہینڈل ہے, ٹویٹ ہینڈل, وہ ہے AMUNATI. تو میں نے ابھی تک سرچ نہیں کیا, لیکن جس نے مجھے بھیجا میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو سرچ کیا, اس نے کہا اس کو پرائیویٹ کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے اس کی ٹرولنگ کچھ زیادہ ہو گئی تو اس نے ڈر کے مارے پرائیویٹ کر دیا ہو. میں اس کی ٹویٹ سنانا چاہتا ہوں. ٹویٹ یہ ہے کہ if Andrew Tate
tries to become Muslim or parades himself around as Muslims and gets accepted, I am leaving Islam. ٹھیک ہے, یعنی اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے اور مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں تو میں اسلام چھوڑ رہی ہوں. واللہ I will abandon Islam, واللہ بھی کہہ رہی, یعنی ابھی یہ دیکھیں اس کی ہپوکریسی. واللہ I will abandon Islam in this دنیا altogether, میں اسی دنیا کے اندر اسلام چھوڑ دوں گی. Muslims are honestly the most mentally ill subservient idiots on earth. یہ مسلمانوں کو گائلی دے رہی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اینڈریو ٹیٹ کے اسلام کا استقبال کیا ہے. یہ کون ہوں, یہ کون لوگ ہیں جو آپ نے کہا نا کہ دیسی, کیا وہ لفظ بولا آپ نے, کون سے دیسی لنڈے کے لبرلز. جی 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 جی, تو یہ ان کی وہ ہے سپر اسٹار. یہی وہ لوگ ہیں جو دراصل کھل کر اپنے کفر کا اظہار نہیں کرنا چاہتے, لیکن اندر سے یہ خطرناک طریقے کے پوائزنس لبرل ہیں, اور ان کو جیسے ہی موقع ملتا ہے یہ اپنے کفر کا اظہار کر دیتے ہیں. میں تو ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا بھائی دیر کس بات کی, نکلو ہمارے گھر سے, کیوں ہمارے گھر کو بند کیا ہوا ہے, کل کے جاتے آج جاؤ, آج جاؤ, کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کو. جی مفتی صاحب, ایسے جراثیم کو ہاتھ دھو کر فوری طور پر اپنے ہاتھ سے الگ کر دینا چاہیے. جی ایسے لوگ جہاں پر ہوں گے وہاں پر ہی گند ڈالیں گے. بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, ایسے لوگوں کی بالکل ضرورت نہیں. جی السلام علیکم زلفی بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا خیال موجود وبرکاتہ. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جی میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے. ایکچولی ابھی ایک ہفتہ کے قریب پہلے میں ایک ملعون کے چینل پہ چلا گیا, ان پر ساحل وغیرہ کے, تو ایک بحث کر رہے تھے یہ لوگ ایک مسلمان سے کہ ایک سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 67 اس کے سلسلے میں. تو اس میں اس طرح سے کچھ ہے کہ ایک کنواں ہے, اس میں لوگ باغ گندگی ڈالتے ہیں اور عورتیں اپنے حیض کے کپڑے بھی ڈالتی ہیں. جی جی آپ سمجھ گئے نا میرا؟ جی جی. تو اب وہ بہت زیادہ اس کو ڈچ کر رہے تھے. الحمدللہ وہ پکا مسلمان تھا تو ان سے کنونس نہیں ہوا, میں تو وہاں سے فوراً ہٹ گیا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں. بھائی بیر بزاع ایسی جگہ واقع تھا, بیر بزاع نام ہے اس کنویں کا, وہ ایسی جگہ واقع تھا کہ جہاں سیلاب کا پانی آتا تھا اونچائی سے, یعنی ٹیلے کے بالکل نیچے دامن میں وہ واقع تھا. اب آپ سعودی عرب کے بارے میں جانتے ہی ہیں, پورے سال تو بارش ہوتی نہیں ہے, کبھی کبھار بارش ہو گئی, اور ایسے علاقوں کے اندر جب بارش ہوتی ہے تھنڈر اسٹارمز آتے ہیں تو بہت تیز ہوتی ہے بارش. تو عام دنوں کے اندر جب سوکھا پڑا ہوا ہے تو اس کنویں کے ارد گرد کوڑی ڈالی جاتی تھی, جو بزاع اس قبیلے کا نام ہے, تو وہ لوگ اپنی کوڑی وہیں ڈالا کے ڈالتے تھے. اب وہیں پر کنواں ہے, کنویں کی منڈیر نہیں ہے, تو کوڑی گر کر جو ہے اس میں بھی چلی جاتی تھی. لیکن جب سیلابی ریلا آتا تھا تو وہاں پر جو پوری کوڑی ہے وہ ساری کی ساری وہ صاف کر دیا کرتا تھا, اور اس کے اندر یعنی جو کنواں ہے کنویں کے اندر بھی پانی بھرتا تھا. جب پانی بھر گیا اور اگر کوئی گندگی اس کنویں کے نیچے اس کنویں کی زمین کے اوپر پڑی ہے, وہ اس کو ابل کر واپس آنا ہی ہے. تو اس طریقے سے وہ پانی جو ہے پھر مائع جاری بن جاتا تھا. مائع جاری کہتے ہیں وہ پانی جو کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, اس کو کہتے ہیں رننگ واٹر, کیونکہ وہ مستقل بہ رہا ہے پانی, اور وہ سیلابی ریلے کے راستے میں ہے. تو ایسے پانی کو استعمال کرنا بالکل درست ہے. تو جب آپ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں گے حدیث کا کہ بیر بزاع کہاں تھا, کہاں واقع ہوا, تو اب کوئی آپ کو اس میں حرج نہیں رہے گا, کوئی مشکل نہیں رہے گا. جی ماشاء اللہ. دراصل میں نے اپنے میرے کزن ہے وہ دارالعلوم ندوۃ العلماء سے فارغ ہیں, ان سے یہ بات پوچھ لی تھی اسی دن, کیونکہ کنفیوژن ہو جاتا ہے نا پھر. تو الحمدللہ انہوں نے سیم یہی بات بتائی. انہوں نے اس میں ایک چیز اور ایڈٹ کی, شاید اسی طرح سے ہوگا کہ اتنی بڑی جگہ ہو جہاں پر ایک کنارے پر کنکر مارا جائے تو دوسرے تک اس کا اثر نہ جائے. انہوں نے اس طرح سے مجھے ایکسپلین کیا تھا. تو اس کا پانی وہ چلتا ہوا مانا جاتا ہے, وہ پاک ہوتا ہے. ہاں لیکن یہ بیر بزاع اتنا چوڑا نہیں تھا, اتنا چوڑا نہیں تھا. وہ جو ایک جگہ سے کنکر مارے, ایک طرف کنکر مارے تو دوسری طرف لہر کا اثر نہ ہو, یہ عام طور سے 10/10 کم سے کم 10/10 ہونا ضروری ہے. تو بیر بزاع کی جو چوڑائی ہے وہ اتنی نہیں تھی. اچھا. دوسرا یہ اپنا زلفی بھائی, دوسرا میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے کزن عالم دین ہیں, آپ ایک اچھے مسلمان بھی, سنسیئر بھی لگ رہے ہیں. میرا بھائی نہ جایا کریں, چھوڑ دیں ان کو. آپ کا وہاں بیٹھنا میں جاتا ہی نہیں. میں تو میری بات سن لیجیے, میری بات سن لیجیے گا. تعداد کو بڑھانا بھی ہمارے ہاں ایک جرم ہے اسلام میں.
यानी जी, जी। काफिरों की सफ़ों में बैठना, चाहे आप क्लियर हो, आपको पता है मैं किस एतबार से, इनको सुनना ही नहीं है मेरा भाई, ठीक है? या जी, तो जी। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर मिसाल के तौर पे आपका चैनल है, आप इनके रद्द के ऊपर काम कर रहे हैं और आपको हुँ। तहकीक चाहिए, तो चलो एक कंसिडरेबल और रीज़नेबल